آج کی مجلس میں میں اپنے مسلمان نوجوان ساتھیوں سے کرسمس کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ جو کرسمس کی تقریب منائی جاتی ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام کسی دن کو بطور دن کے منانے کا حامی نہیں ہے۔ اسلام میں جو یادگاریں ہیں ان یادگاروں کو بطور یادگار کے منانے کی حمایت کا کوئی پہلو نہیں۔ البتہ اسلام یادگاروں کو بطور عبادت کے مناتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کے ایام، حج کی بابرکت عبادت اللہ جل شانہ مسلمانوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ مسلمان جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں۔ یہ رمل وہ عظیم یادگار، جب آپ علیہ السلام طواف کر رہے تھے تو منافقین نے کہا تھا یہ کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کو ختم کرنا مشکل نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلوانوں کی طرح چل کے دکھاؤ۔ وہ آج تک وہ یادگار اس عبادت طواف کا جز ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے، مسلمان سعی بھی تیز کرتے ہیں۔ یہ سعی بھی حضرت ہاجرہ کی وہ دوڑ جو انہوں نے پانی تلاش کرنے کے واسطے لگائی تھی، اس دوڑ کی یادگار ہے۔ یہ یادگار بھی بطور عبادت کے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح رمی جمار ہے، کنکر مارنا، یہ یادگار حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلوات والتسلیمات ان کی یادگار ہے، اور اس شیطان کو کنکر مارنا عبادت کے طور پر اسلام نے زندہ رکھا ہے۔ اسی طرح مسلمان خوشی مناتے ہیں رمضان المبارک کے آخر میں، عید الفطر کی صورت میں، عبادت ہے۔ مسلمان خوشی مناتے ہیں قربانی کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر، عبادت ہے۔ اور مسلمان جو بھی خوشی کرتے ہیں اس خوشی میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ خوشی آپ کی جانب سے ہے اور اس خوشی سے آپ کو راضی کرنا مقصود ہے، کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے ایک تقریب اور کسی کرسمس کے نام سے ایک تحریک چلائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کے طور پر اسے مناتے ہیں، جبکہ تاریخ کی کتابوں پہ اگر غور کیا جائے تو 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو، ثابت نہیں ہوتا ہے۔ البتہ غیر مسلم اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو رواج دینے کے واسطے اسے مناتے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ غیر مسلم جتنی بھی تعلیمات ہیں، تہذیبات ہیں، جتنے بھی طور طریقے اطوار ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کرسمس اور غیر مسلم سے مشابہت پر ذرا غور کریں کہ مشابہت کتنی وعید والی چیز ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم جلیل القدر صحابی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ یہود کے بہت بڑے پادری اور پوپ تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کی جو کابینہ تھی، ان کے جو مریدین، معتقدین، شاگرد تھے، ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسلام کے بعد سیدنا عبداللہ ابن سلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں چونکہ یہودی تھا، یہودیوں سے اللہ جل شانہ نے اسلام نصیب فرمایا، اور یہود کے مذہب میں ہفتے کے دن کی اہمیت اور اس طرح اونٹ کے گوشت کی اہمیت کا خیال ہے، لہٰذا میں یہ دونوں کام اسلام کی حالت میں بھی کر لوں تو اچھا ہوگا۔ یہ خیال آ رہا ہی تھا، رب تعالیٰ جل شانہ کو جلال آیا اور جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آیت کریمہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ کامل مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، بغیر کسی شک، بغیر کسی وہم، بغیر کسی شبہ کے، مکمل طور پر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے اخلاق، اپنی عادات سب کے سب اسلام میں شامل کر دو۔ ولا تتبعوا الہوا، اور خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اور مسلمانوں، مجھے اور آپ کو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ بھی کامل مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ خوشی کا ایام منانے کے لیے اسلام میں اللہ جل شانہ نے بہت وافر مقدار میں حصہ رکھا ہے۔ ہر سال عید کا آنا خوشی کا پیغام ہے، ہر سال رمضان المبارک کا آنا
خوشی کا پیغام ہے۔ ہر سال حج کے بابرکت ایام کا نصیب ہونا خوشی کا پیغام ہے، اور ہر ہفتے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آنا یہ خوشی کا پیغام ہے، اور ہر مسلمان اپنی ذات میں مجموعی طور پر خوشی ہے، لہذا اسے غیر کی تقریبات میں شرکت کرنا اور غیر کی تہذیب کو اپنانے میں خوشی نہیں سمجھنی چاہیے، کامیابی نہیں سمجھنی چاہیے۔ کامیابی وہ اللہ جل شانہ کے احکامات، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، آپ کے طریقوں کے مطابق ادا کرنے میں۔ آخر میں ایک فتویٰ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ غیر مسلموں کی تقریبات میں شریک ہونا، ان کی محافل میں شریک ہونا، اور ان کے جو جشن جلوس جلسے وغیرہ میں شریک ہونا، اس سے اگر اس غیر مسلم کی قوت کا اضافہ مقصود ہے تو یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، اور بعض علماء کرام نے ایسے فرد کے کفر کا بھی فتویٰ ذکر فرمایا۔ اور اگر ان سے بچاؤ کے واسطے اگر کوئی ایسے الفاظ توریتاً کہے جائیں کہ تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے اور بس کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، اگر اس سے نقصان کا خطرہ ہے اور نقصان سے بچنا ہی ہو، اس کے لیے کچھ دھیمے الفاظ میں، پوشیدہ الفاظ میں ان کے ساتھ کچھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، وگرنہ اس طرح کے کاموں سے خود کو مکمل دور رکھا جائے۔ اسی میں میری آپ کی کامیابی ہے، اور اسی میں اللہ جل شانہ کی رضا ہے، وگرنہ میں اور آپ ایسا نہ ہو خسارے کے حامل ہو جائے اور خسارے کے حقدار بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔